اسرائیل کی غزہ میں اسپتال پر بمباری، عورتوں اور بچوں سمیت 500 افراد شہید۔ اسپتال میں بڑی تعداد میں بے گھر شہری پناہ گزین تھے۔ مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز اور اسٹاف بھی شہید ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا۔ سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا تحریری بیان۔ سائفر سے متعلق اسپیکر نے رولنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کو کہا۔ فارن سیکرٹری اسد مجید بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف گواہ بن گئے۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ اور ورلڈ کپ میں ایک اور اپسٹ، نیدرلینڈز نے جنوبی افریقہ کو شکست دے دی۔ پروٹیاز 243 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے 207 رنز پر ڈھیر۔ دھرم شالہ میں نیدرلینڈز 38 رنز سے فاتح۔ نیدرلینڈز نے جنوبی افریقہ کو T20 ورلڈ کپ میں بھی ہرا کر باہر کیا تھا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ وزیر اعظم کی بیجنگ میں روسی صدر سے ملاقات۔ روسی صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ خطے کی معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انوار الحق کاکڑ بولے انسداد دہشت گردی کے لیے روس اور پاکستان یکساں موقف رکھتے ہیں۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے بھی دو طرفہ تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ توانائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ پاک فوج غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال۔ کہا ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ مافیاز، کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ ملک کو معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جائے گی۔ شرکا نے غیر قانونی تارکین کو 1 نومبر تک ملک بدر واپس بھیجنے کے حکومتی فیصلے کی حمایت کی۔ آرمی چیف کی تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت محفوظ واپسی ڈپورٹیشن یقینی بنانے کی ہدایت۔ کانفرنس کے شرکا نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے طاقت سے نمٹیں گے۔ خطے کی صورتحال، سلامتی کو درپیش چیلنجز، خطرات کے جواب میں حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ شرکا کا پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا۔ شرکا نے مستونگ، ہنگو، یوب کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ صبح اپیل کی، شام میں واپس لے لی۔ نگراں وفاقی حکومت کی نیب ترامیم پر فیصلے کے خلاف دائر اپیل واپس۔ سپریم کورٹ سے مزید مہلت مانگ لی۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے اپیل میں اضافی گراؤنڈ شامل کرنے کے لیے مہلت مانگی ہے۔ مہلت کی استدعا پر عدالت نے 15 دن کا وقت دے دیا۔ سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو 2-1 کے تناسب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کرنے کا مقررہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے کے بعد اپیل کے لیے اضافی وقت دیا گیا تھا۔ عام انتخابات کی تیاریاں، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت کراچی میں اہم اجلاس۔ انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ راجہ سکندر سلطان نے کہا انتخابات میں فوج اور رینجرز کی مدد بھی لی جائے گی۔ غیر جانبدارانہ اور پرامن انتخابات کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انتخابی عمل میں کوتاہی پر اہلکاروں، عملے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اجلاس میں 4 صوبائی ممبرز کی شرکت۔ چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی، سیکرٹری داخلہ اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے تمام احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ کہا پولنگ اسٹیشنز پر تمام تر سہولتوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ اقوام متحدہ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے میں کردار ادا کرے۔ عالمی برادری فلسطین کو آزاد ریاست اور بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم کرے۔ انسانی المیے پر عالمی طاقتوں کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس کا مطالبہ۔ اسرائیلی جارحیت پر عالمی طاقتوں کی مجرمانہ چشم پوشی پر احتجاج۔ راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں قومی القدس کمیٹی کے قیام کی تجویز۔ کمیٹی مختلف ممالک سے رابطے کرے گی۔ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ پر اتفاق۔ کانفرنس میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ سراج الحق نے کہا امہ کو پیسے اور اسلحہ سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔